ہمارا دینی مسئلہ ہے۔ اس لیے آزادی کے لیے جد و جہد کرنا وطن سے محبت کا نتیجہ بھی تھا اور ہمارا ایمانی تقاضا بھی تھا، اس لیے ہم سب سے زیادہ آگے تھے، پیش تھے۔ دوسری وجہ، ہم پائے تخت پر براجمان تھے، ہماری حکومت تھی، سلطنت ہم سے چھینی گئی، اس لیے فطری طور پہ ہمیں زیادہ تکلیف تھی، اس لیے زیادہ خون ہم نے بہایا۔ تیسری بات، جو ابتدائی دور ہوتا ہے اس وقت جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ خوچ کا داستان ہوتی ہے، اس وقت جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں وہ بعد میں مظالم نہیں ڈھائے جاتے ہیں۔ اس لیے ابتدا میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے، آج جب جنگ آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے، قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، فریڈم فائٹر کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی سیکریفائس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم سیدھے چھلانگ لگا کے 1857 پر پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے 100 سال تقریباً بے شمار قربانیاں ہیں۔ علماء نے، ہزاروں علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ایسی ایسی اذیتیں، ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کہ سن کر کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ اس وطن کے لیے، پیارے وطن ہندوستان کے لیے ہمارے پرکھوں نے کتنی قربانیاں دی۔ 1757 اگر اسے سمیٹا جائے تو باقاعدہ جو مسلح جنگ ہوئی ہے 1757 میں نواب سراج الدولہ نے لڑی ہے، جسے بیٹل آف پلاسی کہا جاتا ہے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہاں ناکامی ہوئی۔ پھر وہاں کی عوام، جب انگریزوں کا مزاج، چونکہ وہ لوٹنے آئے تھے، وہ گلشن کے مالی کی حیثیت سے نہیں آئے تھے، اس ملک کو نوچنے آئے تھے، اس لیے وہ تاخت و تاراج کیا کرتے تھے، تباہی مچاتے تھے، خونریزی کرتے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو مسلمانوں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لوٹا ہے، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ 1757 اس وقت جو ہندوستان کی تجارت تھی، گلوبل ٹریڈ میں جو حصہ تھا وطن عزیز کا، وہ تقریباً 25% تھا۔ پوری دنیا کی معیشت میں، تجارت میں اپنے وطن کا جو حصہ تھا 1757 میں مسلمان حکمرانوں نے جو محنت کی ہے، اس گلشن کو سنوارا ہے، 25% حصہ تھا گلوبل ٹریڈ میں۔ اور اس کے بعد 1947 جب لوٹ کر کے انگریز یہاں سے گئے تو 1% بھی گلوبل ٹریڈ میں وطن عزیز کا حصہ نہیں تھا۔ اتنا نوچا ہے، اتنا تباہ کیا ہے۔ آج مسلمان حکمرانوں کو ایک عیاش کی طرح پیش کیا۔ اس وقت جو ہندوستان کی تجارت تھی، گلوبل ٹریڈ میں جو حصہ تھا وطن عزیز کا، وہ تقریباً 25% تھا۔ پوری دنیا کی معیشت میں، تجارت میں اپنے وطن کا جو حصہ تھا 1757 میں مسلمان حکمرانوں نے جو محنت کی ہے، اس گلشن کو سنوارا ہے، 25% حصہ تھا گلوبل ٹریڈ میں۔ اور اس کے بعد 1947 جب لوٹ کر کے انگریز یہاں سے گئے تو 1% بھی گلوبل ٹریڈ میں وطن عزیز کا حصہ نہیں تھا۔ اتنا نوچا ہے، اتنا تباہ کیا ہے۔ آج مسلمان حکمرانوں کو ایک عیاش کی طرح پیش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے لگزریس لائف جیا کرتے تھے۔ ہسٹوریکل بلڈنگ انہوں نے جو دی ہے اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں، لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، یہ وطن عزیز کے سر کا تاج ہے، یہ ہندوستان کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ دھرتی کی مانگ کا سندور ہے۔ جیسے آج بہت ساری اسکیمیں چلتی ہیں، منریگا کی اسکیمیں ہیں، ایسی ایک طرح کی اسکیم تھی، لوگوں کو روزگار سے لگانا تھا۔ آج بھی ہزاروں لوگ، تاج محل آپ دیکھ لیں، ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے، رکشے والے ہیں، ہوٹل والے ہیں، گیسٹ ہاؤس والے ہیں اور دیگر لوگ، کتنے لوگوں کا کاروبار، اور یہ تاج ہے ہندوستان کا، اس کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اسی طرح کتنی ترقی دی ہے۔ بابر جب آیا اس کے بعد جو ترقی ہوئی ہے، علامہ شبلی کہتے ہیں کہ یہاں ٹھنڈا پانی نہیں تھا، یہاں انگور نہیں تھا، یہاں خربوزے نہیں تھے، یہاں گھوڑے نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں باغات تو ہوتے تھے لیکن باغات میں پانی کی روانی نہیں ہوتی تھی، اچھے بازار نہیں تھے، اچھی مارکیٹیں نہیں تھی۔ جب وہ آئے ہیں انہوں نے اسے سنوارا ہے، سجایا ہے، یہاں محنت کی ہے، یہاں کی تجارت کو، یہاں کی زراعت کو، یہاں کی اکانومی کو، یہاں کی معیشت کو، ساری چیز کو عروج پر لے گئے ہیں، پیک پر لے گئے ہیں۔ پھر یہ ملک گولڈن برڈ کہلانے لگا، سونے کی چڑیا کہلانے لگا۔ یہ ہمارے پرکھوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، انہوں نے اسے سنوارا ہے۔ انگریز جب پہنچے ہیں یہاں تو سب سے پہلے اسے محسوس کیا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ۔ آج بدقسمتی سے ان کا نام لینا ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔
ان کی تاریخ ہم کیا غیر کہتے ہیں. ہماری زبان سے یہ ہوگا کہ ہم شاید ان کی طرفداری کر رہے ہیں. ڈاکٹر رام پنیانی، ان کی بہت سی ویڈیوز ہیں اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے. انہیں کہا جاتا مندریں ڈھایا کرتے تھے، جبکہ تاریخ یہ ملتی ہے ڈاکٹر رام پنیانی کہتے ہیں، یہ میرے ورڈز نہیں ہیں، ان کے ورڈز ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 مندر، کامکھیا مندر، بالاجی مندر اور چترکوٹ کا ایک مندر ہے، گوہاٹی کا ایک مندر ہے، اسی طرح گرودوارے ہیں. کہتے ہیں کہ سب کو دان دیا کرتے تھے. یہاں یہ تصویر پیش کی جاتی ہے، جبکہ ان کی یہ صورتحال ہے کہ ان مندروں کو دان دیا کرتے تھے، جاگیر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اسی خاندان میں یہ ساری چیزیں چلیں گی. بہرحال سراج الدولہ کو جو شکست ہوئی، اس کے بعد یہ 1757 سے 1857 تک تقریباً 25 بغاوتیں ہوئی ہیں انگریزوں کے خلاف. ٹیپو سلطان کو کون نہیں جانتے؟ تاریخ آزادی کا تذکرہ ہو، ان کا نام نہ آئے تو بڑی ناانصافی ہوگی. جنہیں شیر کہا جاتا ہے، جن کا مشہور کوٹیشن ہے، جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. 50 سال سے بھی کم عمر پائی ہے. ایسے جواں مرد، ایسے دلیر، ایسے بہادر تھے کہ انگریز کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے بیٹھ کر کے بات کرے. پتا پانی ہو جایا کرتا تھا. یہ تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے انہیں بھی ڈھیر کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. 2/3 ہندوستان پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا انگریزوں کا، پھر بھی ڈرتے تھے، مقابلہ کرنے کی تاب نہیں تھی. وہ باہر بھی لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے. نپولین سے ان کا تعلق تھا، وہاں بھی خطوط بھیجے، ان سے تعلق قائم کیا. ایران میں اور دیگر ممالک میں انہوں نے رابطہ کیا انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے. بلاخر اپنوں کی غداری کی وجہ سے انہیں بھی شہید کر دیا گیا. اور اس وقت جب شہید کر دیے گئے، ایسے بہادر، ایسے دلیر تھے کہ پاس جانے کی ہمت نہیں تھی. جب یقین ہو گیا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں تو اس وقت جنرل ہارس ان کی لاش پہ کھڑا ہو کر کے اس نے کہا تھا فرام ٹوڈے انڈیا از ours، آج سے ہندوستان ہمارا. یہ ٹیپو سلطان تھے. یہاں انہیں کامیابی ملی انگریزوں کو. پھر اس کے بعد دھڑا دھڑ 14 ممالک باہر انہوں نے قبضہ کیا، اس پر حکومت کی. تو یہ ٹیپو سلطان کی وجہ سے یہ صورتحال تھی. ساری چیزیں بچی تھی. اس کے بعد آگے بڑھیے. 1803 میں جب انہوں نے اعلان کیا کہ اب تو ملک ہمارے قبضے میں آ گیا، اب اصل جو طاقت تھی، اصل جو پاور تھا، وہ ہم نے زیر کر لیا ہے. پھر انہوں نے اعلان کیا آج سے خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا. وہاں سے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ ایشو کیا تھا کہ اب ہمارا ملک دارالحرب ہو گیا ہے. وطن کی آزادی کے لیے ہر ایک کو قربانی دینا، اپنا خون اور خون کا نذرانہ پیش کرنا ہر ایک پر لازم اور ضروری ہو گیا ہے. پھر کیا تھا، ایک ملک میں ایسا لگتا تھا ایک آگ لگ گئی. ہر کوئی باہر نکل آیا، سڑکوں پر نکل آئے. ایک نفرت پیدا ہو گئی، کسی طرح ہمیں انہیں باہر نکالنا ہے انگریزوں کو اور وطن کو آزاد کرانا ہے. پھر اس کے نتیجے میں، اس فتوے کے نتیجے میں انہیں سخت سے سخت اذیتوں سے گزارا گیا. انہیں شہر بدر کر دیا گیا، ان کی بینائی جاتی رہی، ان کی جائیداد قرب کر لی گئی. لیکن وہ مرد مجاہد، انہوں نے جو اسٹینڈ لے لیا تھا اس سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنی زندگی میں اپنے 2 شاگردوں کو لا کے کھڑا کر دیا، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید. انہوں نے پھر پورے ملک کا دورہ کیا ہے، مختلف علاقوں کا، پورے ہندوستان کا دورہ کیا ہے، تہذیب کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے، انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے. پھر وہ جو گنگا کے کنارے وہاں پٹنہ کے پاس پہنچے ہیں، وہاں علامہ اقبال نے اس حوالے سے کہا ہے، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. ایک طویل داستان ہے، انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ آئے گا. میں اپنے اکابرین کے چند جملوں کا تذکرہ کرتا ہوں. کتنی نفرت تھی انگریز سے اور کتنی محبت تھی وطن سے اور کتنا ناپسند تھا غلام رہنا، ان کے چند جملوں سے پتہ چلے گا. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میرا دشمن صرف ایک ہے، انگریز، اور میری دشمنی اس حد تک ہے کہ اگر کوئی کتا بھی انگریز بہادر کو کاٹ لے یا اس پر بھونک دے تو مجھے اس لیے خوشی ہوگی کہ میرے دشمن پر بھونکا ہے، میرے دشمن کو اس نے کاٹا. اتنی نفرت تھی. شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سلک ہینڈ کرچیف موومنٹ چلائی، ریشمی رومال کی تحریک، اور حیرت ہوتی ہے 1857 کے بعد انہوں نے یہ تحریک چلائی ہے
کہ اس کے تانے بانے، اس کا نیٹ ورک باہر ممالک تک، امریکہ تک، ترکی تک، ایران تک، افغانستان تک اور دیگر ممالک تک اس کا جال پھیلا دیا۔ ریشم کے کپڑے میں خطوط بھیجے جاتے تھے کہ باہر کے لوگوں کو قائل کیا جائے کہ وہ ادھر سے آئیں، سپورٹ کریں، ادھر سے ہم بغاوت کریں تو انگریزوں کو اس طرح یہاں سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اور ایسی ایسی قربانیاں دی ان کے شاگرد عبید اللہ سندھی، وہ اپنے گھر پہنچے ہیں، اپنی بیوی سے کہا ہے کہ وطن عزیز کی قربانی کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس جتنے زیورات تھے وہ لا کر کے اٹھا کر کے سامنے رکھ دیے۔ ان کی ایک بچی، اس کے پاس نئی جوتی تھی، وہ لا کر کے قدموں میں رکھ دیا کہ اسے بازار میں بیچ دے، شاید وطن کی آزادی کے لیے یہ بھی کچھ کام آ سکے۔ انہوں نے کہا گھر میں کچھ رکھ لیجئے، تو جواب ملا کہ ہمارے لیے وہی جواب ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہمارے گھر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے وطن عزیز کو آزاد کرانا۔ علماء کو سولیوں پر لٹکایا گیا ہے۔ چاندنی چوک کے پاس ایک میدان تھا جہاں گڑھا کھود کر کے آگ جلائی گئی اور سینکڑوں علماء کو دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں کے حوالے کر دیا گیا، انہیں بھون دیا گیا۔ توپ کے دہانے پر علماء کو باندھ دیا جاتا تھا، پھر داغ دیا جاتا تھا جس سے ان کے جسم کے برق سے اڑ جایا کرتے تھے۔ کنووں میں اتنی لاشیں گرا دی جاتی تھی، خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے، ان کی عورتیں خودکشی کرنا چاہتی تھی تو اتنی لاش بھری ہوتی تھی کہ وہ اندر نہیں جا پاتی تھی، پھر انگریز انہیں نکال لیا کرتا تھا۔ ایک طویل داستان ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے گول میز کانفرنس میں کیا کہا تھا؟ جنہوں نے سب سے پہلے مکمل آزادی کی بات کی، جن کی لب پر یہ ترانہ آیا تھا، یہ جملہ آیا تھا، مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے کیا کہا تھا گول میز کانفرنس پہ؟ either give me freedom or give me 2 yard place for my grave، یا تو مجھے مکمل آزادی دو، آزادی کا پروانہ دو، میرے ہاتھ میں میرے وطن کی آزادی کا پروانہ دو، یا مجھے یہیں پر جگہ دو 2 گز، یہیں پہ میری قبر ہوگی۔ میں غلام ملک میں جانا نہیں چاہتا۔ غلامی سے اتنی نفرت تھی اور وطن عزیز سے اتنی محبت تھی کہ کسی بھی طرح آزادی مل جائے، ورنہ ہمیں جانے سے کیا فائدہ، ہماری جان کی کیا قیمت ہے۔ تو یہ ہمارے انسیسٹر ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا آپ کے سامنے۔ یہ چند جھلکیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ Here I conclude my talk with the prayer that may Allah make this country a peaceful and make us brothers, not enemies. أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.